لہذا ان کو احترام دیجیے، ان کا احترام دیجیے، اعظم سے ان کا نام لیجیے، احترام سے نام لیجیے۔ آپ الحمدللہ سنیں گے علماء سے ان کا مقام کیا ہوتا ہے، ان کی منزل کیا ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں امام متباقی ہے، اس لیے امام کی ذرا بات کتنا اہم مسئلہ ہے، کتنا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر خود نہ کہیے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، بہت سی باتیں کہتے ہیں، بس دو جملے آپ سن لیجیے۔ ہمارے بچے بہت سارے اس میں کیا کوئی بات نہیں، ہاں کوئی بات نہیں، توجہ فرمائیے گا۔ مثلا ابھی ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں ذرا وضو کر لینا، پھر وضو میں مسا اس طرح کر لینا کہ پیر میں حرکت نہ ہو، ہاتھ میں حرکت ہو۔ ہمارے بچے کہتے ہیں ارے اس میں کیا، چاہے یوں کرے چاہے یوں کرے، مسا ہی تو کرنا ہے نا بھائی۔ ارے اس میں کیا، 2 مرتبہ 3 مرتبہ دھوئے، دھونا تو ہے۔ ارے اس میں کیا، مولوی صاحب بہت ہم کو ڈراتے ہیں ایسا نہ کرنا ایسا نہ کرنا۔ کیوں یہ ڈراتے کیوں ہیں؟ اس لیے آپ کو معلوم ہے نماز کیا ہے، آپ کو معلوم ہے وضو کیا ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ اگر معلوم ہوتا پریشانی کس بات کی، توجہ فرمائیے۔ تو میں نے پہلے عرض کیا انسان سفر میں ہے اور انسان کے لیے سواریاں ضروری ہیں۔ جب بھی کوئی عبادت آپ کرتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ قربتاً، مطلب کیا ہوا؟ مطلب کیا ہوا؟ میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، میں روزہ رکھتا ہوں قربتاً، مطلب کیا ہوا؟ ارے قربتاً اللہ، اللہ کو قریب کرنے کے لیے، یعنی میں سوار ہو رہا ہوں اس گاڑی میں، اسی لیے حضور نے فرمایا نماز سواری ہے، اس پر سوار ہو جاؤ۔ تو نماز ادھر ادھر کی نہیں، نماز سواری ہے۔ مگر یاد رکھیے جو سواری جتنی تیز رفتار ہوتی ہے، کتنی تیز رفتار ہے، کتنی تیز رفتار ہے، حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، مجھے وہاں جانا پڑا، دنا فتدلا فقال قاب قوسین او ادنی، کی منزل تک مجھے جانا پڑا مگر تمہارے لیے میں سواری رکھتا ہوں نماز۔ تم سوار ہو جاؤ وہیں پہنچو گے، نماز پر سوار تو ہو جائیے وہیں پہنچو گے۔ توجہ فرمائیے گا۔ تو نبی نے فرمایا اتنی تیز رفتار سواری کہ 1 منٹ میں عرش تک پہنچا دے، میرے کو متوجہ ہے میرے جواب؟ تو جب اتنی سواری تیز رفتار ہوتی ہے تو معاف کیجئے آج کل زمانہ ہے ڈیجیٹل کا، جب جہاز میں کپتان بیٹھا رہتا ہے جہاز کو چلاتا ہے، ارے بٹن چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، کوئی لاٹھی نہیں اٹھانا ہے، کوئی تلوار نہیں اٹھانا ہے، اگر اس بٹن کے بجائے اس پر ہاتھ پڑ جائے، نہیں سمجھے، نہیں سمجھے، ارے شارٹ سرکٹ سنتے ہیں کہ نہیں؟ اس بلڈنگ میں شارٹ سرکٹ ہوا، کیا مطلب ہوا؟ ارے ذرا تار سے ٹکرایا۔ تو جس کپتان نے بٹن کے بجائے دوسرے بٹن پر غفلت میں ہاتھ رکھا، جو جہاز اتنی بلندی پر تھا اتنا نیچے آ گیا۔ اب نے کہیے اس سے کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح نماز ڈیجیٹل ہے، اب نے کہیے پیر میں حرکت ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ چلا رہے ہیں وہ بھی جہاز، وہ بھی اتنی تیز رفتار سواری۔ لہذا اگر میری مائیں بہنیں کبھی کہے کہ اگر بازو کھلے ہوں اس سے کیا ہوتا ہے، سر کھلا ہو بال کھلے ہوں اس سے کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، صرف بٹن غلط دبتا ہے۔ جس بلندی پر تھے اس بلندی سے نیچے آ گئے۔ ارے
کتنا زمانہ لگتا ہے اس بلندی تک پہنچنے کا. سنیے میں نے آپ کو تھکا دیا مگر ایک جملہ. بلندی پہچانیے بٹن کی اور نماز کی. نماز اللہ اکبر کیا بات ہے, دیر سے پڑھیں گے, کل پڑھیں گے. ہمارے امام صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے, ہمارے چھٹے امام کا زمانہ ہے. ایک ساتھی ہے امام کے ساتھ رہتا ہے پروانے کی طرح, اٹھتے بیٹھتے سوتے ہر وقت امام کے ساتھ. ایک دن ایسا آیا کہ حضور اب میں سفر پر جانا چاہتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا حضور تھوڑا تجارت, تھوڑا پیسہ مل جائے گا, پھر اچھے کام کروں گا. اچھا کام کرو گے کہاں؟ تم کہا آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ کہا حضور استخارہ فرمائیے. استخارہ کیا, بس آئے بھائی منع آ رہا ہے. وہ نکلے باہر, سوچا منع کیوں آئے, مجھے تو اس میں اتنا فائدہ, معلوم ہوتا ہے کچھ گڑبڑ ہے. بھائی ہم بھی تو ایسا کرتے ہیں نا, بیٹا بیٹی کرنا ہو, دکان کھولنا ہو, تجارت کرنا ہو, کاروبار کوئی کام کرنا ہو, چلے مولوی صاحب کے پاس, مولوی صاحب استخارہ کیجئے. منع آ رہا ہے. ارے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا نے بغیر وضو استخارہ کیا. آپ گئے جناب جاوید صاحب کے پاس, ان کے پاس بھی پہنچ جائیں گے. حضور آپ استخارہ کیجئے. استخارہ کیا. ارے بھائی منع آ رہا ہے. ارے معلوم ہوتا ہے کہ وقت ہی نہیں ہے. تو جناب کو وضو نہیں تھا, یہاں وقت نہیں ہے. اب تیسرے کے پاس گئے, ارے استخارہ کیجئے. ارے بھائی منع آ رہا ہے, مت کرے یہ کام. ارے معلوم ہوتا ہے کہ آیت کا ترجمہ صحیح نہیں آتا ہے. ارے جب آپ کو لانا ہی ہے تو ضرورت کا استخارہ کروا دیں. یہ نہیں چاہتے کہ قرآن کیا کہتا ہے, یہ چاہتے جو میں کہوں. اگر وہی کہتے جو وہ کہتے تھے, چلا آگے. بھائی اگر اسی کو مان لیا ہوتا جو فرماتے تھے, نہیں یہ نہیں. اچھا آپ گئے چوتھے مولوی صاحب کے پاس, استخارہ کیجئے. بہت اچھا آ رہا ہے, بہت اچھا. تو کہنے لگے دیکھا, اسی لیے میں کہتا تھا ان کے پاس وضو نہیں, ان کے پاس وقت نہیں, ان کے پاس آیت کا ترجمہ. ورنہ آپ کیسے آ گیا؟ اب تو بہت اچھا ہو گیا. ارے بھائی 3 مرتبہ منع تو چوتھی مرتبہ کیوں آیا بہتر؟ ورنہ چوتھی مرتبہ بھی تو منع آتا, سوچتے ہیں کہ نہیں؟ سنیے آپ جانتے ہیں 3 مرتبہ منع آیا تو چوتھی مرتبہ کیوں آیا؟ صحیح اس لیے جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے چھت پر, باپ بیٹھا رہتا ہے, کہتا ہے ابا میں کود جاؤں گا. ارے نہیں بیٹا ہاتھ ٹوٹے گا. ابا میں کود جاؤں گا. ارے بیٹا سر ٹوٹے گا. ابا میں کود جاؤں گا. ارے بیٹا ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی. ابا میں کود جاؤں گا. جاؤ کود جاؤ. متوجہ ہے آپ کے لیے, یہ تو باپ ہے, باپ سے زیادہ محبت اس کو ہے. مومن ہے, امام سے فرمایا استخارہ کیجئے. استخارہ کی بھائی منع آ رہا ہے, نہ جاؤ, سفر پر نہ جاؤ. کہ وہ چلے گئے. اب تجارت ہے, کاروبار ہے, دکانیں ہیں, روپیہ ہے, 10 گنا فائدہ. 10 گنا فائدہ. متوجہ ہے آپ کے نہیں, امام کا ساتھی ہے. اور استخارہ منع, مگر یہ گئے 10 گنا فائدہ. جب امام کے پاس پہنچا 20 دن کے بعد, امام نے فرمایا کہاں تھے؟
کہا حضور وہی آپ نے استخارہ فرمایا تھا نا، لیکن میں چلا گیا، مجھے 10 گنا فائدہ ہوا۔ امام نے کہا بھائی استخارہ منع آیا تھا۔ کہا حضور آپ نے تو فرمایا منع، لیکن مجھے فائدہ ہی فائدہ۔ کہا کتنا؟ کہا 10 گنا۔ امام نے فرمایا خسارہ۔ تم کیا کرے گھاٹا؟ مجھے نہیں ہوا، مجھے فائدہ۔ کہا خسارہ خسارہ خسارہ۔ کہا مولا کیسے؟ کہا کیسے؟ کہا سنو، جب تم تجارت کرتے کرتے فلاں مقام پر پہنچے، اتنا تھک چکے تھے کہ رات کی روٹی کھا کے سو گئے، صبح کو اس وقت اٹھے جب سورج نکل چکا تھا۔ تب اٹھ گئے، تم کہتے 10 گنا فائدہ، کتنا؟ 10 لاکھ کمایا، 20 لاکھ کمایا۔ سنو، وہ ایک نماز صبح قضا ہوئی کہ نہیں؟ آپ اگر پوری کائنات تم کو دی جائے، پوری دنیا کی حکومت اگر دی جائے، اگر یہ سب خدا کی راہ میں لٹا دو گے، قربان کرو گے، تب بھی اس کمال کو نہیں پہنچ سکتے جس کمال کو نماز صبح پہنچاتی۔ ہم بچے ہیں، بچے، ہماری نظر کھلونے پر ہے، ہماری نظر کھلونے پر ہے، مگر ماں باپ ہمیں جانتا ہے کہ رونا چھوڑ دو، سکول جاؤ۔ اسی طرح ہم بچے ہیں، امام ہی کو معلوم ہے ہماری کامیابی کہاں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ بس عزیزان کرام، بس عزیزان کرام، معمولی نہ سمجھے۔ میں نے کل وعدہ کیا تھا، امام حسین نے 3 جملے فرمائے، کل ایک فرمایا، عرض کیا تھا۔ آج دوسرا، نماز کو معمولی نہ سمجھیے، نماز کو معمولی نہ سمجھیے۔ اللہ اکبر، معلوم کیجئے یہ کتنی تیز رفتار سواری ہے۔ صرف جسم ہی انسان نہیں ہے، صرف بدن ہی نہیں ہے، اصلی انسان کچھ اور ہے۔ عزیزان کرام، یہ راز تھا، یہ نماز ہے کیا؟ جب میدان کربلا میں حضرت امام حسین چلے، کل میں نے عرض کیا نا، اکبر نہیں ہے، قاسم نہیں ہے، عباس نہیں ہے، اللہ اکبر، کوئی نہیں ہے۔ میں جو اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے اہمیت کے لیے صرف ابتدائی جملہ آپ نے دیکھا، کربلا سمجھیے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا نا، کچھ بچوں کے لیے ہوتا ہے، کچھ جوانوں کے لیے ہوتا ہے۔ بچوں کے لیے بس باتیں ہوتی ہیں، زبانی ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں ہے، تلواریں چل رہی ہیں، اس کے بعد ایک شخص آتا ہے، مولا، وہ تمام سیدان مولا، وقت نماز ہوا، ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ سچ بتائیے، کیا حسین نہیں جانتے تھے وقت نماز ہوا؟ جانتے تھے کہ نہیں؟ ارے اگر امام نہ جانتے، میرے مولا آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی کہے؟ اس کا انتظار کیوں کوئی کہے؟ آواز دی، میں کربلا کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ کل میں چاہتا ہوں میرے جوان اس مقام پر پہنچیں، وقت نماز دوسروں کو کہیں۔ دکان پر بیٹھے ہو، کہو نماز کا وقت ہو گیا، حی علی خیر العمل۔ کہیں بیٹھے ہو، کہو نماز کا وقت ہو گیا، اور چیزیں نماز تو ہو گئی، مگر آپ حسین علیہ السلام چلے، اکبر نہیں، قاسم نہیں، عباس نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی آوان انصار میں نہیں، آپ حسین چلے ایک مرتبہ بس۔ اب حسین چاہتے ہیں اللہ اکبر جانے کے لیے، مگر کون ہے جو حسین کا رکاب تھامے؟ کون ہے جو حسین کو سوار کرے؟ کون ہے جو عنان فاطمہ تھامے؟ کوئی نہیں۔ بس ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا۔ سنیے آزادار، مسائل بھی یہی ہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا، ایک بات ہم سے کہی حسین نے، مگر آج جیسے وہ زینب آئیں اور عنان فرش کو تھاما، بھیا کس کو تلاش کر رہے ہو؟ علی اکبر کہاں ہیں؟ عباس کہاں ہیں؟ آؤ سوار ہو جاؤ۔ کہا بہن میں سوار ہوتا ہوں، مگر ایک جملہ۔ کیا بھیا فرمائیے؟ اختی زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیل۔ بہن زینب، مجھے نماز شب میں بھول نہ جانا۔
ارے کس کا کڑیل جوان مارا گیا، اس سے قدابار بھائی کے شانے کاٹے گئے ہوں، ششمہ زیر زمین ہو چکا ہو، اور وہ حسین کہے بہن زینب مجھے نماز شب میں بھول نہ جانا۔ اللہ اکبر، میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے مولا نماز شب رات میں پڑھی جاتی ہے، کیا زینب پڑھ سکتی ہیں؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، پیروں میں بیڑیاں ہوں گی، کمر میں لنگر ہوگا، کیا زینب نماز شب پڑھ سکتی ہیں؟ میری بہنوں، میری بیٹیوں، سوچو کل کیا جواب دیں گے زینب کو ہم، اگر ہماری نماز صبح چھوٹ جائے، اگر ہماری نماز ظہر چھوٹ جائے۔ ارے حسین فرما رہے ہیں کہ بہن زینب مجھے نماز شب میں بھول نہ جانا۔ ارے کتنی وصیت تھی، زینب اللہ اکبر چلی، اللہ اللہ، توجہ فرمائیے گا اور تصور کیجئے گا، تھوڑا ہمارے ساتھ چلیے میدان کربلا تک۔ عزیزوں، جیسے حسین کا سر نوکی نیزہ پر بلند ہوا، خیموں میں آگ لگائی گئی، ایک مرتبہ زینب نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا، کبھی رباب کو سمجھاتی ہیں، کبھی ام لیلہ کو سمجھاتی ہیں، کبھی کسی بیوی کو سمجھاتی ہیں۔ جب بچوں کو سلایا زینب نے سلایا بچوں کو میدان کربلا میں، رات ہو چکی ہے، اب حسین کی وصیت یاد آ گئی۔ زینب نے ایک فقرہ کہا میرے رب میں اب نماز شب پڑھنا چاہتی ہوں، کون ہے جو میری مدد کرے؟ عزیزو، واقعہ آپ کے سامنے ہے، 21ویں ماہ مبارک رمضان، جناب زینب علی کے سامنے ہیں، بازو کھل گئے، زلینے بوسے لیے، زینب تڑپ گئی، بابا آپ میرے بازو کے بوسے کیوں لیتے ہیں؟ کہا زینب صبر کرنا، وعدہ کرو صبر کرنا۔ کہا بابا میں صبر کروں گی کیوں؟ کہا عباس نہیں ہوں گے، حسین نہیں ہوں گے، اکبر نہیں ہوں گے، آپ کے بازو میں رسیاں باندھی جائیں گی۔ کہا بابا میں صبر کروں گی، مگر آپ بھی ایک وعدہ کیجئے۔ کہا بیٹی کو ہو کیا وعدہ؟ کہا بابا میں آنچنا صبر کروں گی، مگر جب میں تھک جاؤں گی میں مدد کے لیے پکاروں گی تو مدد کے لیے آنا۔ مدد کے لیے آنا۔ بس عزیزو، علی اکبر کونے سے گرے، زینب نے مدد نہیں مانگی، عسکر کی تربت بنی، زینب نے مدد نہیں مانگی، عباس کے شانے کاٹے گئے، زینب نے مدد نہیں مانگی، ارے حسین کا سر نیزے پر، زینب نے مدد نہیں مانگی۔ اب زینب کہاں مدد مانگ رہی ہے؟ جب یاد آ گیا نماز شب، ایک مرتبہ مسلح بچھایا، یا کوئی نہیں میرا مددگار، ارے اتنا کہنا تھا، زینب نے دیکھا کہ ایک سوار آ رہا۔ زینب نے دیکھا ایک سوار آ رہا ہے، زینب دوڑ کے گئی، اے سوار واپس جا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے سو رہے ہیں، یتیم بچے سو رہے ہیں، بھوکے بچے سو رہے ہیں، پیاسے بچے سو رہے ہیں، واپس جا۔ مگر سوار کو واپس جانا نہیں تھا، ایک مرتبہ جناب زینب نے ہاتھ ڈالا اعلان پر، کہا ایک سوار، کیا سمجھتے ہو؟ یہ سمجھتے ہو عباس کے شانے کاٹے گئے تو میرا کوئی نہیں، حسین کا سر نوکی نیزہ پر، میرا کوئی سوار، میرا کوئی مددگار نہیں۔ سوار واپس جا، اگر واپس نہیں جاتا میں نجف کی طرف رخ کروں گی، اپنے خیبر کشا بابا کو پکاروں گی۔ ارے اتنا کہنا تھا، سوار نے نگاہ بلند کی، بیٹی زینب، بیٹی زینب۔ تمہاری مدد کو آیا ہوں، مسلح بچھا نماز پڑھو۔ ارے جیسے بیٹی نے بابا کو دیکھا، گلے میں باہیں ڈالی، بابا اب آئے ہو۔ جب اکبر نہیں، جب اسلم نہیں، جب حسین نہیں، ارے علی نے کہا زینب تم نماز تو پڑھو، میں تلایا پھروں
بتاتی ہے کہ جناب علی کب واپس گئے، مگر اتنی روایت ضرور بتاتی ہے جب نماز تمام ہوئی زینب متوجہ ہوئی، دیکھا سکینہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے ام کلثوم سے کہا بہن زینب اٹھو سکینہ کو تلاش کرے، ارے مقتل میں گئی سکینہ سکینہ سکینہ۔ ارے سکینہ نے جواب نہیں دیا، مگر حسین کے کٹے ہوئے حلقوں سے آواز آئی بہن زینب آہستہ آہستہ پکارو میری بیٹی